बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हम साले दवम के ग्रामर के हवाले से एक अहम मज़मून अदब और ज़िंदगी के कुछ अहम निकात देखेंगे। वो तलबा जिन्होंने पहले लेक्चर्स नहीं देखे वो मज़मून निगारी के इब्तिदाई लेक्चर ज़रूर देख लीजिए, जिसमें मज़मून लिखने का तरीक़ाकार बताया गया है, समझाया गया है आपको कितने पेज लिखने हैं, किस तरह से लिखने हैं। अब तवालत क्योंकि ज़्यादा है लिहाजा वो बात हर दफ़ा रिपीट नहीं हो सकती। जी, मुख्तसरन 20 नंबर का मज़मून होता है जिसमें आपको बोर्ड में 40-45 मिनट में मुकम्मल करना होता है। 3 हिस्से होते हैं, इब्तदाइया, नफ्स मज़मून और इख्तितामिया। अगरचे आपने हेडिंग्स तो नहीं देनी होती, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए 3 हिस्से अलग किए गए। 1 से 1.5 पेज पर इब्तदाइया होना चाहिए, 1 से 1.5 पेज पर इख्तितामिया होना चाहिए और नफ्स मज़मून 5 से 7 पेजेस पर। मैट्रिक की तरह आपको बराह रास्त मज़मून शुरू नहीं करना होता, यानी ऐसा नहीं है जिस तरह हम छोटी क्लासों में मसलन कायद आज़म का मज़मून है तो पहली लाइन ही होती थी कि आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। अजीज़ तलबा, कॉलेज की सतह पर इस तरह से नहीं होता। पहले आपको मज़मून का तारुफ कराना होता है, पस मंज़र बताना होता है जिसको हम इब्तिदाइया कहते हैं। एक मकाम से शुरू करना होता है, बात को फैलाना होता है जिसको हम नफ्स मज़मून कहेंगे, और फिर आखिर किसी एक नुक्ते पर वापस आकर उसको जिसको आप कंपाइल करना कहते हैं, इख्तितामिया कहते हैं। मज़मून अचानक ख़त्म नहीं होगा, आप बाकायदगी से नज़र आए कि मज़मून ख़त्म हो रहा है, उसको इख्तितामिया कहेंगे। तो मुख्तसर तारुफ तमहीद के बाद हम शुरू करते हैं जी, अदब और ज़िंदगी। अदब ये वो अदब एहतराम वाला नहीं है, अदब का मतलब है लिटरेचर, यानी इल्म अदब के हवाले से। ज़िंदगी, ह्यूमन लाइफ। सबसे पहले ये समझिए मज़मून क्या है। मेरा तजर्बा जो है पढ़ने पढ़ाने का, अक्सर तुलबा ये समझ ही नहीं पाते कि उनसे क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इस अदब और ज़िंदगी में आपसे क्या पूछा जा रहा है। ये असल मज़मून ये है कि अदब और ज़िंदगी का आपस में ताल्लुक़, यानी अदब ज़िंदगी पर क्या असरात डालता है, किस तरह असरात डालता है, कितने असरात डालता है। ज़िंदगी अदब पर क्या और किस तरह से असरात डालती है, यानी इनका आपस में बाहमी ताल्लुक़ क्या है, दोनों एक दूसरे को किस तरह से मुतासिर करते हैं। ये मज़मून है अदब और ज़िंदगी। लिहाजा जब आप शुरू करेंगे आपके सामने बताइए तो सबसे पहले आप ये बताइएगा अदब से मुराद क्या है, अदब होता क्या है, ज़िंदगी किसको कहते हैं, ज़िंदगी से क्या मुराद है, अदब और ज़िंदगी के एक दूसरे पर असरात क्या हैं। फिर आपको बताना होगा कि इस मज़मून की अहमियत क्या है। तो मुख्तसर से देखते हैं कि अदब से मुराद क्या है। बड़ा सिंपल सी बात है। अदब क्या है? मुआशरे का तहरीरी इजहार। अदब कौन तख्लीक करता है? अदीब। अदीब जो कुछ मुआशरे में देखता है, अच्छा, बहुत अच्छा, बुरा, बहुत बुरा, मुआशरे के मस्बत पहलू, मुआशरे के मनफी पहलू, मुआशरे के इस्लाही पहलू, वो जो कुछ देखता है, मुआशरे से जो असरात एक अदीब कबूल करता है उनको तहरीर कर देता है, जिसको अदब कहते हैं। अदब में नसर भी हो सकती है, शायरी भी हो सकती है, नावल भी हो सकता है, अफसाना हो सकता है, गज़ल हो सकती है, नज़म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या है अदब? है क्या अदीब? मैं दोबारा दोहरा दूं, अदीब मुआशरे से जो असरात कबूल करता है उनको जब वो ज़ब्ते तहरीर में लाता है तो उसको अदब कहते हैं। मगर ज़हन में रखिए, हर तहरीर अदबी तहरीर नहीं होती। यानी अगर एक दुकानदार सौदा सलफ बेचता है और उसको तहरीर कर लेता है आज क्या चीज़ बिकी, किस तरह बिकी, ये अदब नहीं कहलाएगा। हर तहरीर अदब नहीं होती। अदब क्या है? अदीब का फ़नी और जमालियाती इजहार है। यानी अदीब जो कुछ मुआशरे में देखता है उससे इस तरह अल्फाज में परोता है कि अल्फाज एक तासुर के हामिल होते हैं। एक जमालियाती पहलू होता है, एक खूबसूरती का पहलू होता है,
उसको हम कहेंगे अदब। यानी मुख्तसरन क्या हुआ कि अदब किसी भी मुआशरे की सकाफत, रस्म व रिवाज, आदाब, तौर तरीके, पसंद नापसंद का तहरीरी इजहार अदब कहलाता है। यानी किसी भी मुआशरे के अदब के जरिए आप किसी भी मुआशरे को समझ सकते हैं। अदब ही मुआशरे की अक्कासी करता है। ये तो हो गया जी अदब होता क्या है, यानी लिटरेचर से मुराद क्या है, जिंदगी से मुराद क्या है, लाइफ। सिंपल सी बात, वो तरीक़ाकार, वो पैटर्न जिससे हम अपने रोज़ो शब बसर करते हैं, वो तरीका जिससे हम अपनी जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखते हैं, उसको जिंदगी कहते हैं। अब ये बड़ी अहम बात कि अदब और जिंदगी का ताल्लुक क्या है। देखिए, जब हम अदब पढ़ते हैं, अदब हम पर असरात मुरतब करता है। यानी अदब के इंसानी जिंदगी पर असरात होते हैं। अब बात को उलट कर लीजिए, अदीब भी तो मुआशरे का हिस्सा है। अदीब मुआशरे से असरात कबूल करता है और अदब तहरीर करता है, लेकिन वही अदब मुआशरे पर असरात डालता है। यानी ये समझें कि इनका बाहमी ताल्लुक है, जो या आप इंग्लिश में कह रहे हैं कि ये डायरेक्टली एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, मुतासिर करते हैं। अदब मुआशरे पर असर डालता है, मुआशरा अदब पर असर डालता है। अजीज तुलबा, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं ज़्यादा इल्मी अदबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, आसान लफ्ज़ों में बात करूँगा जो आपको इम्तहानी नुक्ते निगाह से काम दे। मैं बात को दोबारा दोहरा दूँ, अदीब मुआशरे में जो कुछ देखता है, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ देखता है, उससे मुतासर होकर अदब तख्लीक करता है, और वो जो अदब तख्लीक करता है उसको जब मुआशरे के लोग पढ़ते हैं तो उन पर असरात आते हैं। आम सी बात है, अच्छा अदब, बुरा अदब कहा जाता है बच्चों को, नौजवान नस्ल को अच्छी किताबें पढ़ें ताकि उन पर अच्छे असरात हों। आप सब जानते हैं किताब इंसान का बेहतरीन साथी है, बेहतरीन दोस्त है, लेकिन अच्छी किताबें इंसान को अच्छाई की तरफ ले जाती हैं, बुरी किताबें बुराई की तरफ ले जाती हैं। यानी अदब मुआशरे पर असर डालता है और मुआशरा अदब पर असर डालता है। और इस तुलबा, ये इस मौजू की अहमियत है। हमने देखना है कि अदब मुआशरे पर किस तरह से असर डालता है और मुआशरा अदब पर किस तरह असर डालता है। इसी को हम तफसील से देखेंगे नफ्स मजमून में। तो आपने देखा, ये इब्तदाइया था, मजमून का इब्तदाई तारुफ। अब आए नफ्स मजमून पर। मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स नहीं, दरअसल पैराग्राफ है। यानी आपने मजमून को याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, इन निकात को समझना है और इनको अपने अल्फाज में तहरीर कर देना है। एक पॉइंट से मतलब एक पैराग्राफ होगा, एक सफ़े पर आप 2-3 पैराग्राफ बनाएंगे और आपको 8 से 10 सफ़ात तहरीर करने हैं। यानी आपके पास 25-30 निकात होने चाहिए, और हर सफ़े पर रेफरेंस का, हवाले का एक शेर, एक शेरी हवाला और एक नसरी हवाला भी ज़रूरी है। जी, अदब का फ़नी और जमालियाती पहलू। देखिए, अदब एक फ़न है। मैंने आपसे भी अर्ज़ की, हर तहरीर अदब नहीं होता, अदब एक फ़न है। अदब एक ऐसी तहरीर होती है कि जो पढ़ने वाले के दिल पर असर करे। बकौले हज़रत इकबाल, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो यह है अदब का फ़नी पहलू कि अल्फाज का चुनाव। देखिए, आप गुलदस्ता बनाते हैं, मुख्तलिफ रंगों, मुख्तलिफ फूलों को इकट्ठा करते हैं, खूबसूरत गुलदस्ता तैयार हो जाता है। अल्फाज तो वही हैं जो हम लफ्ज़ बोलते हैं, लेकिन शायर या अदीब उनको खूबसूरत रंग रूप दे देता है। ये कहेंगे फ़नी पहलू अदब का। जमालियाती पहलू, जमाल हुस्न से है, खूबसूरती। अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तो तहरीर को खूबसूरत रंग देना, अंदाज देना, यह है अदब। यानी एक तहरीर इस तरह से हो कि उसमें फ़नी पहलुओं को सामने रखा जाए, उसमें जमालियाती पहलू हो, तो उस तहरीर को हम कहेंगे कि ये अदब है, ये तहरीर अदब का शाहकार है। ये हमने ज़रा अदब की वजाहत की।
जब हमको पता चल गया کہ ادب کیا ہوتا ہے، ایک ایسی تحریر جو فنی اور جمالیاتی پہلوؤں کی حامل ہو، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ادب انسانی تہذیب و ثقافت کا ترجمان. میں نے بھی آپ سے عرض کی، ادیب معاشرے کا ترجمان ہوتا ہے، ادیب معاشرے کا عکاس ہوتا ہے. وہ جو کچھ معاشرے میں دیکھتا ہے اس سے اثرات قبول کرتا ہے، اس کو اپنے الفاظ میں تحریر کرتا ہے. اگر عزیز طلباء آپ کو یاد ہو، سال اول میں آپ نے ایک افسانہ پڑھا تھا ادیب کی عزت، اس میں ہم نے یہی دیکھا کہ ادیب معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. لیکن حضرت قمر جب معاشرے کی عکاسی انسان کب کرے گا؟ جب معاشرے کا حصہ بنے گا. اب حضرت قمر کیونکہ معاشرے سے الگ تھلگ ہو گئے تھے، کٹ آف ہو گئے تھے، وہ معاشرے کی صحیح عکاسی نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے وہ عزت، دولت اور شہرت سے محروم رہے. ادیب کون ہوتا ہے؟ جو معاشرے کی تہذیب و ثقافت کی ترجمانی کرتا ہے. اور وہ تہذیب و ثقافت کی ترجمانی کب کرے گا؟ جب ادیب خود معاشرے کا حصہ ہوگا، معاشرے کے اندر کا ہوگا، اس کا لوگوں سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تعلق ہوگا، تو پھر وہ معاشرے کی عکاسی کر سکتا ہے. یعنی ایک ادیب زندگی سے دور رہے، لوگوں سے دور رہے، تو وہ اچھا ادیب ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اچھا ادیب تو وہی ہے جو معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. اور معاشرے کی عکاسی تب ہی ہو سکتی ہے جب اس کی زندگی فعال ہو، اس کا دوسروں سے تعلق ہو، دوسروں میں اٹھنا بیٹھنا ہو. اسی بات کو دیکھیے ادب کے معاشرے پر گہرے اثرات. ابھی آپ سے عرض کی وہی چیزیں بار بار آ رہی ہیں. ادیب معاشرے سے اثرات قبول کرتا ہے اور پھر انہی اثرات کے زیر اثر وہ ناول، افسانہ، کہانی، نظم، غزل، کچھ بھی نثری یا نظمی صنف تخلیق کرتا ہے. یعنی معاشرے، ادیب کون ہے؟ ادیب معاشرے سے اثر قبول بھی کر رہا ہے تحریر لکھتے وقت، اور وہ معاشرے پر اثرات مرتب بھی کر رہا ہے. کب؟ جب دوسرے اس کی تحریر کو پڑھ رہے ہیں. عزیز طلباء، یہی موضوع ہے ادب اور زندگی. یعنی ادب زندگی پر کس طرح سے اثر ڈالتا ہے اور زندگی ادب پر کس طرح سے اثر ڈالتی ہے. آگے چلیے، میں بھی آپ سے عرض کی اہم نکات ہیں، ان کو ایک ایک پیراگراف کی شکل میں آپ نے لکھنا ہے. ادب اور ادیب کا تعلق. ابھی آپ سے بات کی کہ ادیب کون ہے؟ جو ادب تخلیق کرتا ہے. اور وہ ادب کس طرح تخلیق کرتا ہے؟ معاشرے سے اثرات قبول کرتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، ان سے اثرات قبول کرتا ہے، اور ان کو الفاظوں میں اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ اس کی تحریر فنی اور جمالیاتی پہلوؤں کی حامل ہوتی ہے. لہذا ادیب ہی معاشرے کا حقیقی عکاس بھی ہوتا ہے، معاشرے کا سچا ترجمان بھی ہوتا ہے. ادیب کون ہے؟ اچھا ادیب کون ہے؟ جو معاشرے کی صحیح عکاسی کرے، صحیح منظر کشی کرے، معاشرے کی صحیح ترجمانی کرے. وہ معاشرے ہی کا ترجمان ہے. شعر دیکھیے میں نے آخر میں لکھا، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں، حادثے کی جمع حوادث، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. جو غور کیجئے، جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. کس طرح لوٹا رہا ہے؟ ادب تخلیق کر کے. کس طرح لوٹا رہا ہے؟ اپنے الفاظ کو فنی اور جمالیاتی پہلوؤں کا حامل بناتا ہے. وہ ایسا ادب تخلیق کرتا ہے جو ہمیشہ رہ جاتا ہے. آتش کا شعر دیکھیے، بندش الفاظ. بندش الفاظ، الفاظ کا چناؤ یعنی تحریر میں. بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں. جس طرح نگوں کو زیورات میں، انگوٹھی میں نگوں کو جوڑا جاتا ہے، زیورات کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس میں نگ لگے ہوں، اسی طرح شاعر ادیب الفاظ کو نگوں کی طرح سے استعمال کرتا ہے، تحریر کو خوبصورت بناتا ہے. بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا. مرصع سازی، نگوں کو لگانا زیورات میں، زیورات کو خوبصورت بنانا. تو ادیب کون ہے؟ وہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، معاشرے کی ترجمانی کرتا ہے،
خوبصورت الفاظ کے ذریعے۔ ادیب اور زندگی کا آپس میں باہمی تعلق ہے۔ جو ادیب پر گزرے گی، جس طرح سے اس کی زندگی گزرے گی، وہ اسی طرح کا ادب تخلیق کرے گا۔ آپ پڑھ چکے میر تقی میر، اردو کے دو بہت بڑے بڑے نام، حضرت میر تقی میر، حضرت غالب۔ میر تقی میر کی زندگی میں مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، حوادث تھے، نشیب و فراز تھے، تو میر کی شاعری آہ کی شاعری ہے۔ اس کے مقابلے میں غالب کو اس طرح سے مالی مشکلات نسبتاً نہیں رہی، اگرچہ کچھ ارشا مشکلات یقیناً نہیں، لیکن غالب کا طرز زندگی بڑا عیاشانہ تھا، مزے کی زندگی گزاری۔ تو غالب کی طرز زندگی کے مطابق ہم کہتے ہیں غالب کی شاعری واہ کی شاعری ہے، نشاط کی شاعری ہے، خوشی کی شاعری ہے۔ میر کی شاعری آہ کی شاعری ہے، دکھ کی شاعری ہے۔ تو اس طرح سے ادیب کا اپنا جو طرز زندگی ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ لہذا عزیز طلباء ذہن میں رکھیے، جب آپ شعر کی تشریح کر رہے ہوں تو شاعر کا اسلوب یعنی طریقہ کار اور طرز زندگی ذہن میں رکھیں۔ جب تک شاعر کے حالات زندگی اور اسلوب آپ کے سامنے نہیں ہوگا، آپ شعر کی اچھی تشریح نہیں کر سکیں گے، کیونکہ شاعر پہ جو کچھ بیتی، جو کچھ گزری، جو اس نے اثرات قبول کیے، وہی تحریر کرے گا۔ جس طرح بھی آپ کو میں نے بتایا، جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ آگے چلیے جی، ادبی تحریکوں کے اثرات۔ ادب میں بھی بہت سی تحریکیں سامنے آتی ہیں، مختلف قوموں میں، مختلف نسلوں میں تحریکیں آتی ہیں۔ مثلا جب ہم غلامی میں تھے تو اور طرح کی تحریکیں تھیں۔ انگریزوں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ اردو میں انگلش کے لفظ شامل کیے جائیں، ان کو اپنا فائدہ تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر صرف دو تحریکوں کا اگر اب میں نام لوں، ایک ترقی پسند تحریک شروع ہوئی، جس کا ایک کام صرف یہی تھا کہ ادب برائے ادب نہ ہو، ادب کو اعلیٰ مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا جانا چاہیے، یعنی ادب سے آپ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے آپ جب ہم غلام تھے، ادب کے ذریعے قوم میں شعور بیدار کر سکتے ہیں، سوئی ہوئی قوم کو جگا سکتے ہیں، ان میں ان کا اندر کا ڈر نکال سکتے ہیں، آزادی کے لیے ان کو تیار کر سکتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کی شاعری ہے اس طرح سے، مولانا الطاف حسین، حضرت علامہ اقبال، تو وہ یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، جس کے ذریعے سے ایک ترقی پسند تحریک ابھی آپ کو عرض کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ادب کو اعلیٰ مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں پھر مختلف تحریکیں آئیں کہ نہیں جناب ہلکا ارباب ذوق بنا، کہ نہیں جناب ادب نام ہے خوبصورتی کا، شعر برائے شعر ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہلکا ارباب ذوق۔ شعر صرف برائے شعر نہ ہو، شعر اس لیے نہ ہو کہ بندہ واہ واہ کرے، بلکہ اس کے پیچھے مقصدیت ہو۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ ترقی پسند تحریک۔ یہ دو تحریکیں آج بھی موجود ہیں، ترقی پسند تحریک بھی ہے، ہلکا ارباب ذوق بھی ہے، آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ طریقوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ وہ ادب جو ترقی پسند تحریک کے ذریعے سے وجود میں آیا، اس ادب میں آپ کو مقاصد کا حصول نظر آتا ہے، کار فرما نظر آتا ہے، وہ اور طرح کا ادب ہے۔ لیکن وہ ادب جو ہلکا ارباب ذوق کے ذریعے سے جو شاعر تھے، وہ صرف ادب برائے ادب ہے جس میں الفاظ کی خوبصورتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کچھ ایسے شاعر گزرے جنہوں نے فنی تقاضوں کو بھی سامنے رکھا اور مقصدیت پسندی کو بھی سامنے رکھا، جس میں ایک بہت بڑا نام جناب فیض احمد فیض صاحب ہے، جن میں ہمیں تحریر میں ادبی چاشنی بھی نظر آتی ہے اور مقصدیت پسندی بھی نظر آتی ہے۔ بہرحال یہ مختصر تعارف تھا ادبی تحریکوں کا۔ عزیز طلباء، اگر ہم قدیم ادب کی بات کریں، 200 سال پہلے کی بات کریں، انگریز دور کی بات کریں، تو ہمیں دو دبستان آپ کہہ لیں، اسلوب کہہ لیں، انداز فکر کہہ لیں، جس کو اپنی میں اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں، دبستان دلی، دبستان دہلوی اور دبستان لکھنؤ۔ دو بڑے مرکز تھے، دلی اور لکھنؤ۔ تمام شاعر ان کا تعلق یا تو دلی سے ہوتا تھا یا لکھنؤ سے ہوتا تھا، یا وہ اپنے آپ کو کسی ایک شاعر سے وابستہ کر لیتے تھے۔ دلی اجڑ گیا، برباد ہو گیا، پریشانیاں تھیں، دکھ تھے،
تو دلی شاعری میں ہمیں ایک کرب کی کیفیت نظر آتی ہے، لیکن دلی کے لوگ بڑے وزادار، ادب، لحاظ، تمیز، مروت، یہ کہاں تھا؟ یہ دلی کے شاعروں میں تھا۔ دلی کے شاعروں میں سب چیز نہ رہیں گی۔ لکھنؤ کا ماحول نسبتاً عیاشانہ تھا، نشاط انگیزی نظر آئے گی، فرد کا رنگ نظر آئے گا، ایک شوخی جو چالی نظر آئے گی، اگرچہ اس میں ادب میں بہت سے تجربات بھی ہوئے، لیکن ذہن میں رکھیں وہ شاعر جن میں ادب، لحاظ، تمیز کا عنصر ہوگا، ہم کہیں گے ان کا تعلق دبستان دلی سے ہے۔ اور جہاں عیاشی کا پہلو نظر آ رہا ہوگا، ایک سلسلہ ہوگا، نشاط کی محفلیں ہوں گی، تو دبستان لکھنؤ کہیں گے۔ آپ کو بڑی آسان سے مثال دوں، اگرچہ ادبی مثال نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے۔ دلی میں مشاعرہ ہوگا تو ایک شاعر یا شاعرہ بڑے مہذب انداز میں کلام سنا رہے ہوں گے یا سنا رہی ہوں گی، اور بڑے مہذب انداز میں داد دی جا رہی ہوگی۔ لکھنؤ میں مشاعرہ ہوگا تو میکشی کا انظام بھی ہوگا، اور ہو ہا کا ماحول بھی ہوگا، اور شور شرابے میں داد دی جا رہی ہوگی۔ یہ ایک فرق ہوا دبستان دلی اور لکھنؤ کا۔ عزیز طلبہ، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ادب لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو اس پر دوسری قوموں کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم غلام تھے، انگریزوں نے حکومت کی، تو جب یہاں انگریز آئے تو ہمارے اردو ادب پر انگریزی کے بھی اثرات آئے، انگریزی تہذیب کے بھی اثرات آئے۔ اس سے پہلے جب یہاں مسلمان وسطی ایشیا سے آئے تھے، ان کی زبان فارسی تھی، تو ہمارے ادب پر فارسیت کے اثرات بہت زیادہ تھے۔ پھر جب انگریز آئے تو انگریزی زبان کے اثرات بھی آئے، انگریزی تہذیب و ثقافت کے اثرات بھی آئے۔ تو یعنی لوگوں کا زندگی کا فرق پڑا۔ جب زندگی اور طرح تھی، ہم مسلمان آزاد تھے، تو ادب بھی اور طرح تھا۔ ہماری زندگیاں، ہماری سوچیں جب غلام ہوئیں، ہم غلام بنے، تو ہمارے ادب پر بھی اس کا اثر آیا، یعنی ادب پر دوسری قومیں بھی اثرات ڈالا کرتی ہیں۔ جی، ہم بات کو کیونکہ بہت طویل مناسب نہیں ہوتا کرنا، آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ بہت لمبی گفتگو کی جائے۔ مختصر سا پاکستانی ادب کی خاصیت، پہلے اور طرح کا ادب تھا جس میں آزادی کی بات تھی، حریت کی بات تھی، غلامی سے نکلنے کی بات تھی، آزادی کا ولولہ تھا۔ لیکن جب پاکستانی بن گیا تو پھر پاکستانی ادب وجود میں آیا۔ پاکستانی ادب بالکل مختلف تھا اس ادب سے جو انگریزی دور میں تھا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، پاکستان کا جو ابتدائی ادب ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں ابتدائی 30 سال 30 ایئرز، 10 سال کا اشرہ ہوتا ہے، ابتدائی 3 اشروں پر ہمارا جو ادب ہے پاکستانی ادب، اس پر ہجرت کے بڑے گہرے اثرات ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں جب پاکستان بنا، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، سب سے بڑی ہجرت، نہ اس سے پہلے ہجرت ہوئی نہ اس کے بعد ہوئی۔ لاکھوں لوگ تہہ تیک کیے گئے، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، لاپتہ کر دیے گئے، اغوا کر لیے گئے، مارا پیٹا گیا، 100 معاملات ہوئے۔ اس دور کا نمائندے شاعر ہمیں نظر آتے ہیں ناصر کاظمی، جنہوں نے ہجرت پر بہت خوب لکھا۔ تو اب دیکھیے زندگی اور ادب کا کیا تعلق ہے۔ پاکستان بننے کے بعد ابتدائی 30 سالہ زندگی میں ہجرت ہی نمایاں پہلو تھا، تو پاکستانی ادب پر بھی ہجرت کے ہی گہرے اثرات نظر آتے ہیں۔ ادب قومی امنگوں اور جذبوں کا ترجمان ہوا کرتا ہے، یہ بات آپ سے بار بار ہو رہی ہے۔ جو قومی جذبات ہوتے ہیں، قومی احساسات ہوتے ہیں، ہمارے ولولے ہوتے ہیں، ہمارا مقصد ہوتا ہے، ہمارا مشن ہوتا ہے، اس کی جھلک ادب میں نظر آتی ہے۔ اور اچھا ادب وہی ہوتا ہے جس میں زندگی کی حقیقی جھلک نظر آ رہی ہو۔ آگے چلیے جی، ادیب اور زمانے کا تعلق ابھی آپ سے عرض کی، جب ہم آزاد تھے انگریزوں سے پہلے تو زمانہ آزاد تھا، مسلمان آزاد تھے، ہندوستان آزاد تھا، تو وہ ادب اور طرح سے تھا۔ لیکن جب ہم غلام ہوئے، دور غلامی آیا، تو ادب اور طرح سے ہوا، اور پھر جب پاکستان بنا تو اس کے واضح اثرات آپ کو ادب پر نظر آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ زندگی کے مختلف پہلو کس طرح انسان پر، زندگی پر اور ادب پر اثر انداز ہوا کرتے ہیں۔ اسلام کے اردو ادب پر اثرات، اکثریت مسلمانوں کی پاکستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں بھی مسلمان بڑی تعداد میں تھے، تو
اسلام کے بڑے اثرات ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں نے تحریک چلائی, اردو ہندی تنازع پیدا کیا کہ بھاشا زبان رائج کی جائے. ہندوؤں کا خیال تھا کہ اردو زبان مسلمانوں کی ترجمانی کرتی ہے, لہٰذا اردو کو موقوف کر کے بھاشا زبان ہندی زبان رائج کی جائے. آپ نے مطالعہ پاکستان کے دوسرے چیپٹر تشکیل پاکستان میں تفصیل سے پڑھا ہوگا کہ اس طرح سے ایک اردو پر اسلام کی گہری چھاپ ہے جس وجہ سے ہندوؤں نے تحریک چلائی. لہٰذا ادب کا سیاسی پہلو بھی ہوتا ہے. سیاسی پہلو کیا ہوتا ہے؟ انگریز آئے تو ادب پر انگریزی اثرات آئے, اس سے پہلے مسلمان حکمران تھے تو فارسی اثرات تھے. ہندوؤں نے کوشش کی کہ اس پر ہندوی اثرات لائے جائیں, لہٰذا سیاسی پس منظر کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے. اردو ہندی تنازع اس کی ایک بہترین مثال ہے. آگے چلیں جی, زندگی پر طرز زندگی کے اثرات. طرز زندگی, لائف سٹائل. ہمارا طرز زندگی, لائف سٹائل ہمیں متاثر کرتا ہے, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. اس کو بھی ادب نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا طرز زندگی کیا ہے. اس کی بھرپور ترجمانی ادب میں کی جاتی ہے اور ادب میں کی جانی چاہیے. آگے چلے جی, معیاری اور بامقصد ادب کی اہمیت. مقصدیت پسندی بہت اہم ہے. ایسا ادب تخلیق ہونا چاہیے, ایسا ادب پڑھا جانا چاہیے خاص طور پر نوجوان نسل کو, جو بامقصد ہو, جو وقت کا ضیاع نہ ہو. میں اپنے طلباء کو ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں, یا آپ یہ کہہ لیں ریکویسٹ کرتا ہوں, منت کرتا ہوں کہ آپ بڑے رائٹر کی چھوٹی کتاب پڑھ لیں, کبھی بھی چھوٹے رائٹر کی بڑی کتاب نہ پڑھیں. بڑا رائٹر جو لکھے گا اس میں ایک ویژن ہوگا, اس میں بلند ذہنی سطح ہوگی, آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا. آپ نے کتاب پڑھی 2 دن میں, 4 دن میں, 6 دن میں, 10 دن میں, اس میں کچھ سیکھا آپ نے. چھوٹے رائٹر کی کتاب پڑھیں گے وہ صرف ٹائم پاسنگ ہے, آپ کا وقت تو گزر جائے گا, لیکن آپ نے وقت بھی ضائع کیا, اپنی نظر کا بھی ضائع کیا, حاصل کچھ نہ کیا. ہمیشہ بڑے لوگوں کو پڑھیں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی ایک مثبت تبدیلی آئے. تو یہ بات ہوئی میری بامقصد زندگی کی. ضرورت ہے نوجوان نسل کو ادب سے روشناس کرانے کی. یہ ہمارا المیہ ہے کہ سوشل میڈیا ہے, کمپیوٹر ہے, انٹرنیٹ ہے, ہر گھر میں ہے, ہر ایک بچے کے پاس ہے. اب نوجوان نسل فیس بک جیسے سوشل میڈیا کی طرف راغب ہو گئی. وہ رجحان ختم ہو گیا پڑھنے پڑھانے کا, کتاب سے دوستی ختم ہو گئی. ضرورت ہے اس چیز کو کہ نوجوان نسل کو دوبارہ علم و ادب کی طرف لایا جائے, آگہی کی طرف لایا جائے, تعلیم و تربیت کی طرف لایا جائے. اچھی کتابیں ہی اچھے انسان بناتی ہیں, یہ وقت کی ضرورت ہے. تو عزیز طلباء, ہم نے دیکھا کہ ادب اور زندگی کا آپس میں کیا تعلق ہے, بات کو پھیلا دیا. اب ہم جا رہے ہیں اختتامیہ کی طرف کہ یوں نہ ہو کہ مضمون اچانک ختم ہو جائے, باقاعدہ کسی ایک نقطے پر لا کر مضمون کو ختم کرتے ہیں. اختتامیہ دیکھیے, ادب اور زندگی کا باہمی مضبوط رشتہ. ہم نے بار بار دیکھا, ہم وائنڈ اپ کریں, کوئی اختتامیہ میں نئی بات نہیں ہوتی, انہی باتوں کو دوبارہ سمیٹا جاتا ہے کہ ادب زندگی کا باہمی رشتہ بہت مضبوط ہے. ادب زندگی پر اثرات ڈالتا ہے, زندگی ادب پر اثرات ڈالتی ہے, دونوں ایک دوسرے پر مسلسل اثرات مرتب کرتے ہیں. قوموں کی تعمیر و ترقی میں ادب کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. ادب ہی ہمارے رویوں کو, ہمارے عمل کو, ہمارے فکر کو مثبت یا منفی رنگ دیتا ہے. ادب کے ذریعے ہی زندگی سے روشناسی ہوتی ہے. نوجوان نسل کو چاہیے کہ ادب کی طرف آئیں, کتاب کی طرف آئیں. اس میں اساتذہ بھی اپنا کردار ادا کریں, اس میں والدین بھی اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ ادب اور زندگی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. اچھا ادب ہی ہمیں اچھا انسان بناتا ہے, جس سے ہم اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں. یہ عزیز طلباء چند مختصر نکات تھے. ابھی آپ سے عرض کی مضمون آپ کا 8 سے 10 صفحوں پر محیط ہوتا ہے, جس میں ہر صفحے پر آپ کو 2-3 پیراگراف بنانے ہوتے ہیں. ہر صفحے پر ایک نثری اور شعری حوالہ بھی ہونا چاہیے. 2-3 شعر تو دیکھیں, کچھ مزید دیکھ لیجئے. اشعار حضرت اقبال کا شعر, محفل نظم حکومت چہرائے زیبائے قوم. نظم حکومت, حکومت کا انتظام چلانا, اور زیبا خوبصورتی کو کہتے ہیں. قوم کی خوبصورتی کون ہے, حکومت کا انتظام کون چلا رہا ہے. شاعر رنگین نوا ہے, دیدائے
बीनाए कौम। शायर है जो कौम की दीदा आंख होती है, शायर कौम की आंख है, शायर कौम के कान है, यानी शायर ही मुआशरे का तर्जुमान होता है। शायर अपनी आंख से जो कुछ देखता है अपने कलम के जरिए वो दूसरों को दिखाता है, इसी को ही अदब कहते हैं। हजरत इकबाल का शेर, जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद, नमूद परवरिश बढ़ोतरी, अफकार फिक्र सोच थॉट वियन ख्यालात, जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद। ताज़ा जहान, नया जहान, तरक्की का जहान कब बनता है? ताज़ा फिक्र से, ताज़ा सोच से। ईंट पत्थर से, अजीज तुलबा ज़हन में रखिए, ईंट पत्थर से मुल्क व कौम की तामीर नहीं होती, सोच फिक्र से कौम की तामीर होती है। कि संग व खिश्त से होते नहीं जहां पैदा, संग पत्थर खिश्त ईंट, ईंट पत्थर से कौम की तामीर नहीं होती, फिक्र से, सोच से, वियन से, इदराक से कौम की तामीर होती है। और यही अदब का बुनियादी मकसद होता है जिससे इंसानी जिंदगी पर असरात पड़ते हैं। खूबसूरत शेर देखिए, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। अच्छा अदीब कौन है? वो एक चीज तहरीर करे, शायर एक शेर कहे, मुझे लगे कि वो अपनी बात नहीं कर रहा, वो तो मेरी बात कर रहा है, ये शायर तो मेरे दिल की तर्जमानी कर रहा है। यानी अच्छा अदीब शायर कौन होता है? जो ज़ाती ख्यालात अफकार को इस तरह से बयान करता है कि उनको आफाकियत का रंग दे देता है, वो आफाकी हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, हर एक को उसमें अपना चेहरा नजर आता है, हर एक को वो अपनी दिल की बात मालूम होती है। यही अच्छा अदब होता है। बंदिशे इल्फाज जुड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। अजीज सुबह चंद बुनियादी निकात थे, आपने रट्टा नहीं मारना, इन निकात को समझना है, इनको अपने अल्फाज में तहरीर करना है। उम्मीद है आपके लिए लेक्चर मुफीद साबित हुआ होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो इल्म के फ़रोग़ के लिए इन लेक्चर्स को दोस्तों से शेयर कीजिए। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दें। अल्लाह।